الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين بے شک وہ لوگ جاؤ جو لے کر آئے بالافک جھوٹ، عصبتن وہ ایک جماعت ہے، منکم تم میں سے، لا تحسبوہ نہ تم گمان کرو اس کو، نہ تم سمجھو اس کو، شررن برا، لکم اپنے لیے، بلکہ ہوا وہ خیرن بہت ہی بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لکل امرئ ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے جو جھوٹ لے کر آئے، مکتسب اس قدر ہے جو اس نے کمایا، من الاثم گناہ میں سے، والذی اور وہ شخص تولا جو ذمہ دار ٹھہرا، کبرہ اس کے بڑے حصے کا، منہم ان میں سے یعنی جھوٹ لانے والی جماعت میں سے، لہو اس شخص کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت ہی بڑا۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 11 کا آدھا حصہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ تسلی دی ہے کہ جھوٹ کرنے والے جو جھوٹ لے کر آ گئے، اما عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان بن معطل، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر مومنین کو انہوں نے جو تکلیف پہنچائی، بظاہر تو وہ شر ہے، لیکن اس کو تم شر گمان مت کرو، اس میں بہت سے خیر کے پہلو ہیں جو آپ کے سامنے پچھلی کلاس میں بیان ہوئے تھے، کہ اس سے درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے تکلیف شر ہے، گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں، حاسدین ظاہر ہوتے ہیں، منافقین ظاہر ہوتے ہیں، اور دیگر بھی بہت سارے فوائد ہیں، خیر کے پہلو ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قصہ جو من گھڑت قصہ ہوا اما عائشہ کی عزت کے خلاف، اس قصے کو پھیلانے والے بہت سے لوگ تھے، ان میں سے اکثر منافقین تھے اور بعض مومنین بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے میں آ گئے، باتوں میں آ گئے۔ ان میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مصطح بن اساسہ جو اما عائشہ کے کزن تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حمنہ بنت جہش، یہ تین مومن تھے جو منافقین کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اپنی زبانیں کھولنا شروع کر دی، گویا کہ انہوں نے زبان سے اقرار کر لیا کہ نعوذ باللہ اما عائشہ سے بدکاری ہو گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو جماعت جھوٹ گڑھ کے لے کر آئی ہے، ان میں سے ہر فرد پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے حصہ لیا ہے۔ کسی نے بات کو سنا اور ہنس دیا، یہ بھی حصہ ہے، کسی نے سنا اور ہاں میں ہاں ملائی، تصدیق کی، یہ بھی حصہ لیا ہے گناہ میں، کسی نے بہرحال کسی بھی طرح حصہ لیا اس جھوٹے قصے میں جو اما عائشہ کی عزت کے خلاف گڑھا گیا تھا۔ ہر بندے کا اس کی کوشش کے حساب سے اس پر گناہ ہے۔
اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ پہلے اس قصے کو سمجھ لیں، اس قصے میں جو لوگ ملوث تھے اس کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے۔ وہ شخص جو اس قصے کے بڑے حصے کا ذمہ دار ٹھہرا، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے اللہ کے یہاں آخرت میں۔ اور مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے، صحیح بات یہی ہے کہ یہ شخص عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ بندہ ہے، کیونکہ جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نے سنا ہے کہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکیلی آ رہی تھی، لشکر سے پیچھے رہ گئی تھی جو، تو صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ جو پیچھے رہ جائے تو تمہیں لشکر تک پہنچانا ہے۔ جب یہ قصہ دیکھا، منافقین نے سامنے دیکھا کہ صفوان بن معطل نے نکیل تھامی ہوئی ہے، اماں عائشہ اونٹ پر سوار ہیں اور دونوں اکیلے آ رہے ہیں، تو اس رئیس المنافقین خبیث انسان نے اپنی مجلسوں میں یہ باتیں ڈسکس کرنا شروع کر دی۔ وضاحت سے اس نے نہیں بولا ہے، منافقین کی یہ خصلت تھی کہ دین کے بارے میں بہت ہی مذاق اڑاتے تھے، لیکن کبھی بھی صراحت سے اپنی زبانیں نہیں کھولتے تھے، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر صراحت سے وضاحت سے زبان کھولیں گے تو سزا ملے گی۔ یہی تو منافق ہوتا ہے شخص۔ بہرحال اس نے بڑی باتیں پھیلائی، کبھی جملہ یہ ہوتا کہ ما نجا منہا ولا نجت منہ، اکیلے آ رہے ہیں بچ نہیں سکتے ہیں، یہ غیر سری بات ہے، یہ اشارہ ہے اس میں لیکن سری بات نہیں ہے۔ یہ جو بندہ کسی پر زنا کا الزام لگائے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ وضاحت سے کہے، وہ صراحت سے الفاظ کہے۔ غیر سری اور غیر واضح الفاظ اگر ہیں تو اس کو شریعت سزا نہیں دیتی، یہ بھی شریعت کی رحمت ہے۔ اگر اشارے کنائے میں کوئی بات کہے ہر ایک کو سزا ملے تو میرے خیال سے کوئی بھی نہ بچے اس طرح۔ تو بہرحال اس نے یہ باتیں کی، کبھی یہ کہتا کہ اچھا تم مجھے یہ تو بتاؤ، منافقین اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوتے اور رئیس المنافقین کبھی یہ بات کہتا کہ ایک بندہ اکیلا آ رہا ہو، اونٹ کی نکیل تھامی ہوئی اور اس کے ساتھ ایک عورت ہو، تیسرا کوئی بھی بندہ نہ ہو، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی لعنت ہو اسی شخص پر۔ یہ باتیں کرتا تھا۔ اصل پھیلانے والا اس قصے کو عبداللہ بن ابی ہے، شروع بھی اس نے کیا، گھڑا بھی اس نے اور آگ بھی اسی نے لگائی، ہر مجلس میں اس کو ڈسکس کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملنی، جس کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ اس کو عذاب ملے گا، اس کا مطلب اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملنی۔ جبکہ جو مومنین پھنس گئے تھے بیچارے اس پروپیگنڈے میں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام کی جو سزا ہے 80 کوڑے وہ لگائی تھی۔ حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش اور مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہم، یہ مومنین تھے، ان کو سزا ملی تھی، انہوں نے الزام لگایا تھا اور واضح زبان کھول دی تھی اپنی۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو لوگوں کی باتوں میں آ کر پھنس جائے، لیکن جب ایک مرتبہ مومن کو دھوکہ لگے تو لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک جگہ سے جب مومن کو دچکا لگ جائے تو دوسری مرتبہ وہاں سے دھوکہ نہیں کھاتا، لیکن ایک مرتبہ ضرور دھوکہ کھاتا ہے۔ مومن کے بارے میں یہی صفات ذکر کی گئی ہیں احادیث میں کہ یہ بھولا ہوتا ہے، جو بیچارہ باتوں میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا آپ اس کو ایموشنل فیلنگ دیں گے وہ آپ کی باتوں میں آ جائے گا، یہ مومن ہوتا ہے۔ جبکہ منافق بڑا چالاک ہوتا ہے، بڑا شیطان اور خبیث ہوتا ہے، دوسروں کو پھنسا کے خود بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تین جو مومن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی سزا دے دی اور ان کو ایمان سے خارج نہیں کیا، غلطی تھی، ہو گیا، لیکن اب اماں عائشہ کی برات نازل ہو چکی ہے، اب کوئی اس غلطی میں ملوث ہو تو وہ غلطی نہیں ہے، بلکہ اہل علم کا اتنا سخت فتویٰ ہے کہ اب جب کہ اللہ نے اماں عائشہ کی برات نازل کر دی، اب کوئی بندہ اماں عائشہ کے خلاف زبان کھولے گا تو وہ کس کا انکار کر رہا ہے؟ اللہ کی وحی کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ کی وحی کا انکار کرنے والا مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ تو اہل علم اس بندے کو کافر کہتے ہیں۔ آپ مراد سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سا طبقہ مراد ہے، جو اماں عائشہ کی عزت پر
تانے بازی کرتا ہے اس دور میں بھی، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کو قرآن میں 11 آیات پر مشتمل وحی نازل کی اماں عائشہ کے بارے میں۔ بہرحال وہ بندہ جو اس قصے کا ذمہ دار ٹھہرا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، اسی نے اس قصے کو گڑھا اور اسی نے اس قصے کو پھیلایا۔ اب اللہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لہو عذاب عظیم، جس بندے نے جتنا بھی حصہ ملایا ہے، کسی نے تصدیق کر کے، کسی نے ہنس کر، کسی بھی طریقے سے اس قصے میں حصہ ملایا ہے، اس کا گناہ اس کے ذمے ہے، اللہ اس کو سزا دے گا، منافقین کو۔ لیکن مومنوں کو دنیا میں سزا مل گئی، اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ کسی بھی منافق کو حد قذف نہیں لگی ہے، 80 کوڑے نہیں لگے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انشاءاللہ آیت نمبر 19 ہے، اس میں ذکر ہوگا کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، قصہ تو اس نے گڑھا تھا نا، الزام تو اس نے لگایا تھا، لیکن اس کو سزا کیوں نہیں ملی؟ 80 کوڑے اس کو کیوں نہیں لگے؟ اس کی ٹیم کو کیوں نہیں لگے؟ صرف ان 3 مومنوں کو کیوں لگے؟ وہاں پہ ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس بندے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ اب اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملنی، اور آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ قصہ ہوا، یہ خبر ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قصہ گڑھنے والوں کے بارے میں۔ اب ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے یہاں بیٹھے اور یہاں دنیا میں موجود ہر مسلمان کی عزت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کی عزت پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ کوئی بندہ اپنی عزت خراب کرے خود ہی زنا کر کے، برائی میں ملوث ہو کے، یا کوئی بندہ کسی اور کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو غیرت آتی ہے اس پر۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، چاہے وہ زیادہ عزت والا ہو چاہے کم عزت والا ہو، بندے تو سب اللہ کے ہی ہیں نا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ نے مشرکوں کو بھی اپنا بندہ کہا ہے۔ قیامت کے دن جب ان کے سردار اللہ کے سامنے جمع ہوں گے تو اللہ کہے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، کہ تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ بندہ کہہ رہا ہے اللہ مشرکین کو بھی۔ تو پھر مسلمان کی کیا عزت ہے اللہ کے نزدیک، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہر بندہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اگر وہ صاحب تقوی ہے۔ اب اللہ کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ خود اپنی عزت خراب کرے یا کوئی اور اس کی عزت خراب کرے، یہ اللہ کو قطعی پسند نہیں ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، دیکھیں یہ عزتوں کے معاملات ہیں، عزت کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت ہی محتاط رکھنا چاہیے۔ اپنی عزت اس طرح کہ کبھی بھی کوئی ایسا قدم مت اٹھائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا پردہ فاش کر دے تو آپ کی ٹکے کی بھی عزت نہ رہے معاشرے میں۔ کبھی بھی ایسا جرم مت کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح یہ بھی جرم ہے کہ کسی کے بارے میں ہمیں کوئی بات خبر پہنچے، کوئی قصہ پہنچے، اور ہم بغیر تصدیق کے اس قصے کو اپنی مجلسوں میں اپنے گھروں میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے یہ، کیونکہ آگے آیت آئے گی کل، اس میں اللہ تعالیٰ ایک درس دے رہا ہے کہ مومن کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اپنے دوسرے مومن کے بارے میں کیا گمان رکھے؟ خیرہ، اچھا گمان رکھے۔ اس دور میں ویسے بھی جس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جھوٹ 99% ہے سمجھیں، اور اس 100% میں 1% سچ ہے جس کو تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے اس دور میں خاص طور پر۔ یہ بھی ایسے مشاہدے ہوئے ہیں، آپ نے بھی کیے ہوں گے، میں نے بھی کیے ہیں، کہ کبھی کبھی سامنے والا جو آپ کو خبر دے رہا ہے وہ انتہائی سچا آدمی ہے، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہے وہ کہ نہیں یہ قصہ ہوا ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ بھائی چاہے کتنا بھی سچا کیوں نہ ہو سامنے والا، چاہے کتنے ہی اعتماد سے وثوق سے کوئی کسی کے بارے میں خبر لے کر آپ کے پاس آ جائے کسی کی عزت کے بارے میں، آپ نے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور اپنے کانوں سے نہ سنا ہو کسی کی بات میں نہ آئیے، تصدیق مت کیجیے۔ یہ احتیاط ہے میرے اور آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ جیسا کہ سورہ حجرات کی تفسیر میں بھی یہ باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یعنی بہت سارا زیادہ ڈسکس نہیں کرو دوسروں کی عزتوں کا اپنی مجلسوں میں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے ایسی بات نکل جائے کہ اس بندے کا اس بات سے دور دور تک تعلق نہ ہو، لیکن آپ اپنے لیے کیا ذخیرہ کر رہے ہو؟ گناہ ذخیرہ کر رہے ہو۔ اور اگر آپ کے دماغ میں ذرا سا یہ خیال بھی نہ آیا کہ یار میں غلط ہوں، آپ کے ذہن میں یہ خیال اگر نہ آیا تو اس کا مطلب آپ توبہ نہیں کر سکیں گے،
اور اگر توبہ کے بغیر گناہ لے کر اللہ کے پاس گئے تو ہو سکتا ہے، چانس ہیں، اللہ کی رحمت پھر بھی غالب ہے، اللہ کی مغفرت پھر بھی ٹھاٹھے مارتی ہے، لیکن ایک چانس تو لے کر جا رہے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے اللہ اس پر پکڑ کر لے اور اللہ ہمیں عذاب دے دے۔ لہٰذا اپنی زبانوں کو احتیاط میں رکھیں، اپنے گمانوں کو مومنوں کے بارے میں پاک کریں۔ کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے تو فوراً ڈسکس مت کریں اس پر، بھلے سامنے والا سچا ہے۔ یہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اماں عائشہ کو یہ کہنے لگے کہ اگر اماں عائشہ اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، اللہ سے بخشش طلب کر لیں اور اللہ کے آگے توبہ کر لیں۔ یعنی اتنا اس بات کو پھیلایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کہیں میری گھر والی سے غلطی تو نہیں ہوگی، لیکن ایک طرف یقین تھا، ایک جو پاک دامنی تھی بیوی کی وہ سامنے تھی، ایک گھر والی پر جو ایک شوہر کا اعتماد ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ باوجود اس کے کہ بیوی کے بارے میں کسی نے آ کر بات بری کہہ دی لیکن پھر بھی شوہر کو اعتماد ہے، نہیں میری بیوی ایسے نہیں ہو سکتی۔ لیکن بات اتنی وثوق سے معاشرے میں پھیلائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اگر اماں عائشہ آپ سے ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا تو اللہ سے توبہ کر لیں، اگر گناہ نہیں ہوا تو اللہ خود ہی آپ کی برات نازل کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں ایسی پھیلتی ہیں معاشرے میں کہ ایک بندے کا دماغ چکراتا ہے، یار سچے بندے نے اتنی وثوق سے بات کہی ہے، قرائن بھی واضح ہیں۔ بھائی اگر آپ کو سچ بھی لگتا ہے، الزام کے بارے میں اللہ نے کیا حکم لگایا ہے؟ کتنے گواہ چاہیے؟ 4 گواہ، وہ بھی سچے ہوں کہ جن سے جھوٹ کی توقع معاشرے میں نہ ہوتی ہو۔ جب اللہ نے اسلامی قانون تو نہیں ہے، نفاذ تو نہیں ہے، الزام لگانے والے الزام لگاتے رہتے ہیں، ابھی بھی آپ کے معاشرے میں زنا کرنے والے زنا کر رہے ہیں، کوئی ان کو سزا نہیں ملتی، شادی شدہ بھی کر رہے ہیں، غیر شادی شدہ بھی کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی کسی کو شادی کے بعد بھی؟ برائیوں میں ملوث سے کوئی ناجائز تعلقات موبائل فون پر قائم کیے ہوئے، کسی کو سزا نہیں ملنی یہاں پہ، کیونکہ اسلامی قوانین نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم اس بات سے غافل ہو گئے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہمارے گناہ ذخیرے ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگر اللہ نے توبہ کی توفیق نہ دی تو اللہ ہمیں پکڑ سکتا ہے، چانس ہیں اس کے۔ تو بہرحال کوئی کتنا بھی سچا کیوں نہ ہو، شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ ہمیں کوئی ایک بندہ آ کر کسی کے بارے میں بات کہہ دے تو ہم وہ بات مزید 4 بندوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس بندے کی عزت اور خراب ہو جاتی ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے بارے میں کیا کھچیری پک رہی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے درس یہی ہے کہ جو بھی مسلمان ہے، دیکھیں میرے اور آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ ہر گناہ سے کوئی بھی پاک نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے واجب ہے کہ مسلمان کے لیے اچھا گمان رکھیں۔ بھلے آپ کو کوئی سچا بندہ آ کر خبر دے دے، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا اور کانوں سے نہ سنا ہو تب تک تصدیق نہیں کرنی، اور اگر آنکھ سے دیکھ بھی لیں اور کان سے سن بھی لیں تو کیا کرنا ہے؟ کسی کی عزت کا کچرا نہیں کرنا، بلکہ اس کے گناہ پر پردہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔